میں ہوگا وہ بھی اسی زمین پہ رہتی ہے، تو آخر وہ کیا تربیت کی ہوگی؟ وہ بھی اللہ والی ہوگی۔ میرے مولا وہ جنتی جو میری نکاح میں آئے گی اسے مجھے دکھا دے۔ مختلف خیال انسان کے دل میں آتے ہیں، دنیا سے بے خبر تھے، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں تھی، لیکن اللہ نے جب بتایا کہ تمہیں آخرت میں ایک جنتی بیوی ملے گی، جب آخرت سے محبت تھی تو اس آخرت میں جس سے نکاح ہوگا وہ دیکھنے کی خواہش دل میں ہوگی۔ اللہ مجھے دکھا دے میری بیٹی کے سفر میں ہوگی، جنت میں ہوگی، آخر میں کس درجے کی ہے، کیسی اللہ والی ہے۔ حکم ہوا عبداللہ فلاں جنگل میں جاؤ، بکریاں چراتی ہوئی ایک اللہ والی ملے گی۔ اب جستجو میں نکلے، پہنچا کر لخدک بیابان ہے، چند بکریاں ہیں، اور یہ اللہ کی بندی جو حضرت عبدالواحد کے نکاح میں آنے والی تھی، بکریوں کو گزارا ہے اس کا کوئی دنیا سے، اور بکریاں چل رہی ہیں، اور یہ اللہ کی بندی ایک درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ نہ دنیا، نہ رہنے کا مقام، نہ کوئی آسائش۔ سورج شکل دیکھے تو کالی کلر کی حسن ہے، مگر دل ایسا منور ہے اس اللہ کی بندی کا، ایسی اللہ والی ہے کہ اللہ کی ایسی محبوب بندی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اسے جنتی بنا دیا، اور ایک اللہ کے ولی سے اس کا نکاح کرنے کا اعلان ہے۔ جا کے دیکھ لو، بکریوں سے بے خبر ہے، نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ چھاؤں کی خواہش ہے، اللہ کی عبادت میں بڑے انہماک کے ساتھ وہ اللہ کی بندی جو اللہ کے ولی چونکے تھے دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے۔ جنت پہ جائے گی تو حور بن جائے گی، لیکن اللہ والی نے یہ مقام والی کو اللہ ہمیں میرے عقل میں دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے پیچھے بیٹھے گئے۔ ہمت نہیں ہوئی تو کچھ کہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بندی نماز وہ انہماک سے نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عبدالواحد دور پیچھے ٹھہرے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئی، پلٹ کے دیکھا، اللہ والوں کے مقامات آپ کو بتا رہا ہوں، پلٹ کے دیکھ کے فرمایا عبدالواحد مرنے کے بعد جنت کا وعدہ ہے، تم ابھی سے بے چین ہو کے کیوں نکلے؟ جی اللہ ان کے علم میں بھی ہے، اللہ والوں کی باتیں کیسے اللہ حدیث میں ڈالتا ہے۔ کہا اے عبدالواحد مالک کا وعدہ آخرت کا ہے، ابھی سے تم پیچھے کیوں نکلے؟ شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ اللہ والی سے حضرت کہنے لگے تیری بکریوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تیری بکریوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک اچنبا ہے، 10 15 20 100 بکریاں ہیں، مگر بھیڑیے جو بکریوں کو چھیلتے پھاڑتے ہیں، تو نماز میں ہے، میں یہ دیکھ کے جب سے تعجب میں ہوں، تیری بکریوں کی نگرانی چاروں طرف سے دیکھ کے ایک نگران کار بن کے کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ میں زندگی کا یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے حوالے جو لوگ ہو جاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر ہے تو ہمیں پریشانی ہے، اللہ والے اللہ کے حوالے دنیا کر دیتے ہیں تو دنیا اللہ ان کی دنیا کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ تو کیا دیکھا؟ بکریاں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے بھیڑیے جو بکریاں آتے ہیں چیل پال کر، وہ چیلتے پھاڑتے نہیں ہیں، بکریوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی حفاظت کر کے گھیرے میں بٹھا کے رکھتے ہیں۔ حضرت عبدالواحد نے اس افسر سے پوچھا یہ کیا راز ہے، یہ کیا مقام تو تیرا ہے کہ بھیڑیے جو بکریاں چیل پھاڑتے ہیں تیری بکریوں کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا عمل ہے تیرا کہ اللہ نے تجھے مقام دیا کہ تیرے مال کی حفاظت مال کا دشمن کر رہا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا اے عبدالواحد سنو، جب سے میں نے اللہ سے مصالحت کر لی ہے، جب سے اللہ سے میں نے صلح کری ہے، اللہ کو میں نے ملا لیا ہے،
اللہ سے مصالحت کر لو، اللہ کی مخالفت مت کرو، اللہ سے جھگڑا باقی نہ رکھو، اللہ سے زندگی میں کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرو، یہ مصالحت ہے۔ تو میرے یہ واقعہ معمولی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ بات لاؤں کہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہم رمضان میں زندہ رہیں گے، اللہ ہم سب کو زندہ رکھے۔ اللہ اگر یہ کرم کر دے تو آج سے یہ عہد کرو کہ ابھی سے خدا کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ گناہ کرنا گویا خدا سے مخالفت کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ بندے خدا کے ہیں تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت نہ ہو۔ کیا ہماری زندگی میں مخالفت نہیں ہے؟ اللہ کا حکم جو ہے اس کے برابر ہم چل رہے ہیں، نمازوں کا حکم ہے چھوڑ رہے ہیں، سچ کا حکم ہے جھوٹ بول رہے ہیں، حلال کا حکم ہے حرام کر رہے ہیں، یاد کا حکم ہے غافل بنے ہوئے ہیں، نشہ سے دوری کا حکم ہے نشہ استعمال کر رہے ہیں، دھوکے سے بچنے کا حکم ہے رات دن فریب دے رہے ہیں، اعمال اخلاق زبان نظر کی پابندی کا حکم ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب خدا سے مخالفت ہوتی ہے تو مخلوق سے خدا ہماری مخالف بنتی ہے۔ یہ نقطہ آج مسلمانوں کی دنیا خلاف ہے۔ اسرائیل دشمن ہے، یہ سارا امریکہ کی آنکھ ہے، عیسائی دشمن ہے، یہودی دشمن ہے، کمیونسٹ دشمن ہے، بدھسٹ دشمن ہے، بی جے پی دشمن ہے، آر ایس ایس دشمن ہے، ارے سارے دشمن ہے۔ اس لیے دشمن ہے کہ تو نے اللہ سے مصالحت نہیں کی ہے، اللہ سے تو معاہدہ کر لے، اللہ سے حلیم بن جا، اللہ کے احکام کی تو پابندی کر لے۔ جب اللہ سے دوستی ہو گئی تو تیری دھاک کیسی بیٹھے گی، تیری دھاک کیسی بیٹھے گی۔ اللہ اس کے رسول کے جو ہے مطیع اور فرمانبردار بننے سے مخلوق خدا سے دھاک بیٹھے گی، وہ مخالفت نہیں کرے گی، مخلوق بن کے تیرے تابع ہو جائے۔ آخری بات یہ بھی سن لیں، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ مسلمانوں کو میں نے جنگ کو بھیجا ہے کہ دور دراز علاقوں پر یہ خط لے جا کے فوج تک پہنچا دے۔ کار کا زمانہ نہیں، ہتھیار بھی برابر نہیں، رستے میں کوئی جو ہے نہ ہوٹل ہے نہ ڈھابے، ستو کھجور کی باندھ دیے، موسم کی سردی گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو، تو صحابہ کا کمال یہ ہے کہ ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ کام کرنا ہے، کون ہے تو ایک سے 50 سے تو 100 آدمی کرتا ہے۔ صحابہ اس لیے بڑے بڑے کہا کہ دیکھے جنگل کے دور لے جا کر کہ میرا لفافہ خط دیکھ لشکر کو لے کے آنا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، سواری تھی یا نہ تھی یا پیدل چلے جا رہے ہیں، جنگل آیا۔ اب جنگل میں آنے کے بعد پھر عرب کا راستہ کہ جو ریگستان ہوتا ہے نشان ملی، آج ادھر ایک ہے پہاڑ بنا تو کل دوسری طرف ریت ہو کے پہاڑ بن جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اور راستہ بھول گئے۔ اس زمانے میں آبادی کم ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اب پریشان ہو گئے۔ یہ پریشانی کے حالت میں ہے کہ راستہ کدھر ہے دیکھیں، اچانک شیر میں مدار ہوا، مصیبت پر مصیبت، راستہ معلوم نہیں اور درندہ شیر سامنے آ گیا ہے، بچاؤ کے لیے ہم سامان نہیں، کیا کریں؟ پریشان ہو جائیں، چلائیں روئیں، موت کو سامنے دیکھ کے حیبت کھانے لگے؟ نہیں، سچے مومن صحابی تھے، شیر سے بات کی۔ دنیا جانتی ہے کہ شیر سمجھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا شیر، اسے سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے،
نہیں سمجھتے ساری دنیا، لیکن صحابی رسول کا ایمان دیکھو، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ بھی بندہ ہے، مخلوق بھی اس کی تابع ہے، یہ سمجھ چاہا۔ شیر سے مخاطب ہو کے کہا، پہلے اپنا تعارف کروایا، یا ابو الحارث، شیر کی بنیاد ہے ابو الحارث، یا ابو الحارث انا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اپنا تعارف کرایا، میں فلاں ابن فلاں نہیں، ارے ہزاروں فلاں ابن فلاں ہوں گے، میں قبیلے، ارے قبیلے کا ہونے سے وزن کیا ہے مخلوق خدا میں؟ مخلوق خدا میں وزن ہے رسول کی نسبت کا، اللہ کی نسبت کا۔ کہا کہ انا خادم رسول اللہ، اے ابو الحارث جنگل کے بادشاہ، تو بادشاہ صحیح لیکن میرا مقام سن کہ میں اللہ کے رسول کا خادم ہوں، اور اللہ کے رسول کا خادم جو ہوتا ہے کائنات کے بادشاہ اس کے سامنے جھکتے۔ کہا جنگل میں ہوں، میں راستہ بھول چکا ہوں، شیر بھلا کیا کرے گا، چھوڑ کر جائے گا؟ یہ بھی بڑی کمال کی بات تھی، شیر سوڑا نہیں، چھیا نہیں، جیسے سنا کہ یہ اللہ کے رسول کے خادم میں شیر پلٹ گیا، پلٹ کر دل ہلانے لگا، اور اب آپ سمجھ گئے شیر مجھے چلنے کی دعوت دے رہا ہے، اب یہ چلے پہاڑ، شیر آگے جا رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پہاڑ سے نیچے اترے، شیر نے پلٹ کے اپنے دل ہلائی، سامنے دیکھا تو کیا ہے؟ لشکر، وہی لشکر ہے جو رسول اللہ نے جس کے لیے بھیجا تھا۔ تو میں نے جو واقعے سنائے، اللہ سے مصالحت کرو، مخلوق مصالحت کرے گی، اللہ کی اطاعت کرو، مخلوق اطاعت کرے گی۔ بچہ نہیں سن رہا، بیوی نہیں سن رہا، دوست نہیں سن رہا، دشمن آپ دوست ہو گئے، پہلے اچھا چل رہے تھے کاروبار، اب کیا بات ہے چندر سے ہر جگہ سے یہ جواب غلط آ رہا ہے کہ تم نے اللہ سے جو قربت کی وہ قربت تو تم نے کم کر لیا، اللہ کے کام کم کر دیے، تیرے دل میں نیکی ختم ہو چکی ہے، تو خدا کی پرواہ کم کرنے لگا ہے تو مخلوق بھی تیری اہمیت کم کر دی۔ اے اللہ سے بندو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، ساری دنیا تم سے قریب ہوگی تمہاری سنے، اور رمضان وہ سیزن ہے، وہ بہار کا موسم ہے کہ جس میں نیکی، مغفرت، رحمت اللہ کی چھا جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ شعبان کے آخری دنوں میں حضور نے فرمایا تم پر ایک مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، مہینہ آنے والا نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا تم پر ایک مہینے کا سایہ دراز ہونے والا ہے، جس کے ایک دہن میں مغفرت ہے، ایک دہن میں جنت، ایک دہن میں مغفرت ہے، ایک دہن میں رحمت ہے، ایک دہن میں دوزخ سے نجات ہے۔ جو میرے بھائیوں، رمضان کا استقبال تیاری سے ہی یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑے، غفلت چھوڑے، نیکی کا شوق بڑھائے دل میں، ابھی سے نیکی کے لیے تیاری۔ کون ہے اللہ کے بندے جو رمضان کے